هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چہارم صحیح یا معتل با ضمائر و نونہائی مذکورہ. اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی قسموں کا بیان چل رہا تھا، اور صاحب کتاب میر سے شیخ جرجانی رحمۃ اللہ نے بتایا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، اور ان 4 قسموں میں سے ہم نے پہلی 3 قسم کو پڑھ لیا تھا، اور آج ہم چوتھی قسم کو پڑھیں گے. تو چوتھی قسم کا نام ہے صحیح یا معتل با ضمائر و نونہائی مذکورہ. تو کیا ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو صحیح یا معتل یعنی صحیح ہو یا معتل ہو. ٹھیک ہے، تو صحیح ہونے کا مطلب کہ لام کلمے میں حرف علت نہ ہو، اور معتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لام کلمے میں حرف علت ہو. تو خواہ لام کلمے میں حرف علت ہو یا نہ ہو. با ضمائر و نونہائی مذکورہ کا مطلب یہ ہے یعنی ضمیر بارز اور نون اعرابی کے ساتھ. تو اس میں ضمیر بارز بھی ہو اور نون اعرابی ہو، دونوں ہو. تو اس قسم کا اعراب کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح یا معتل با ضمائر و نونہائی مذکورہ. چوتھی قسم صحیح یا معتل کہ وہ سیکھے ہیں جو ضمائر اور نونات مذکورہ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، ضمائر کا مطلب ضمائر بارز اور نونات مذکورہ سے مراد یہ ہے کہ نون اعرابی کے ساتھ ہوں. ان کا اعراب کیا ہے؟ رفع شا باثبات نون باشد. ان کا رفع یعنی حالت رفع میں نون کو باقی رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے. رفع شا باثبات نون باشد، ان کا اعراب حالت رفع میں نون کو باقی رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے. چنانکہ در تثنیہ، جیسے کہ تو تثنیہ میں کہے. تو مثال لے رہے ہیں، تثنیہ کی مثال لے رہے ہیں. چنانکہ در تثنیہ گوئی جیسے کہ تو تثنیہ میں کہے ہما یضربانی و یغزوانی و یرمیانی و یرزیانی. تو ہم تثنیہ کی مثال کو لیتے ہیں. ہما یضربانی، یغزوانی 2 ہے. یضربو یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے لام کلمے میں حرف علت نہیں ہے. یغزو یہ معتل ہے اس لیے کہ اس کے لام کلمے میں حرف علت ہے. اور اس کے ساتھ ضمائر بھی ہیں کہ یضربو سے یضربانی یہ ضمیر ہے تثنیہ یعنی ضمیر بارز ہے. یغزو سے یغزوانی یہ ضمیر بارز ہے، اور ان کے ساتھ نون اعرابی بھی ہے یضربانی کے اندر، یغزوانی کے اندر. تو اب دیکھیں حالت رفع میں اس کا اعراب کیا ہے؟ ہما یضربانی. ہما یہ عامل رفع ہے، رفع دینے والا عامل ہے. تو حالت رفع میں نون اعرابی کے ثابت اس بات کے ساتھ. تو دیکھیں یضربانی کے اندر نون اعرابی موجود ہے، یغزوانی کے اندر بھی نون اعرابی موجود ہے، یرمیانی کے اندر بھی نون اعرابی موجود ہے، یرزیانی کے اندر نون اعرابی موجود ہے. تو یہ تثنیہ کی مثال ہوئی. ٹھیک ہے، اب جمع کی مثال لے رہے ہیں. ودر جمع مذکر گوئی، اور جمع مذکر کے اندر تو کہے گا ہم یضربون و یغزون و یرمون و یرزون. تو یہ سب یضربو یغزو نے بتایا کہ یضربو جو ہے صحیح ہے اس لیے کہ اس کے لام کلمے میں حرف علت نہیں ہے. یغزو یہ معتل ہے اس لیے کہ اس کے لام کلمے میں حرف علت موجود ہے. تو ہم یہ عامل رافع ہے. ٹھیک ہے، یہ عامل رافع، رفع دینے والا عامل ہے. ٹھیک ہے، تو یضربو یغزو اور یرمو یرزو داخل ہو رہا ہے اور رفع دے رہا ہے. اور ان کے ساتھ ضمیر بھی موجود ہے، ضمیر بارز موجود ہے کہ جمع کی ضمیر ہے، اور نون اعرابی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یضربون و یغزون یرمون یرزون یہ جمع کی مثال ہوگی. ودر مفرد مؤنث حاضر گوئی، اور مفرد مؤنث حاضر میں تو کہے گا انتی تضربین و تغزین و ترمین و ترزین. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ تضربو یعنی ضربہ اس سے ہے یہ صحیح ہے، اور تغزو غزا یغزو سے ہے غزا یہ معتل ہے اس لیے کہ اس کے لام کلمے میں حرف علت موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ ضمیر بارز بھی موجود ہے اور نون اعرابی بھی موجود ہے. تو انتی تضربین
تغزینہ، ترمینہ، ترزینہ، یہ مفرد مؤنث حاضر کی مثال ہوئی۔ ونصب و جسم بحسب نون، تو یہ تھا حالت رفع، یہ سارے کے سارے حالت رفع کی مثال تھی۔ پہلے انہوں نے تثنیہ کی مثال دی، پھر جمع مذکر کی مثال دی، پھر مفرد مؤنث کی مثال دی۔ اب حالت نصب اور حالت جزم۔ ونصب و جسم بحسب نون، اور حالت نصب اور حالت جزم میں نون کے حذف کے ساتھ، چنانکہ در تثنیہ گوئی، چنانچہ آپ تثنیہ میں کہیں گے لن یضربا، لن یغزوا، لن یرمیا، ولن یرزیا، ولن یرزیا، ولم یضربا، ولم یغزوا، ولم یرمیا، ولم یرزیا۔ تو ان مثالوں کے اندر دیکھیں کہ یضربا، یغزوا وغیرہ، تو یضربا یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، یضرب اصل ہے، اور یغزو یہ معتل ہے اس لیے اس کے آخر میں حرف علت موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ ضمائر بھی موجود ہیں، ضمیر بارز بھی موجود ہے، تثنیہ کی ضمیر، اور اس کے ساتھ ساتھ نون اعرابی موجود تھا۔ لن یضربا اصل میں تھا یضربانی، لن یغزوا اصل میں تھا یغزوانی۔ تو جب اس پر لن عامل ناصب، لن حرف لن کا یہ زن حرف ناصب ہے نا، داخل ہوا، تو اس نے کیا کیا، اس کے نون کو گرا دیا، اور لم یہ ہے حرف جازم، تو حرف جازم یعنی عامل جازم ہے، تو جب یضربا، یغزوا، یرمیا، یعنی یضربانی، یغزوانی، یرمیانی اور یرزیان میں داخل ہوا تو اس نے اس کے نون کو گرا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چوتھی قسم جس کا نام ہے فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم اس کا نام ہے صحیح یا معتل با ضمائر اور نونہائے مذکورہ، اس کا اعراب حالت رفع میں اس بات نون کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصب اور حالت جزم میں نون کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ودر جمع مذکر گوئی، اور جمع مذکر کے اندر آپ کہیں گے لن یضربوا، ولن یغزوا، ولن یرموا، ولن یرزوا، ولم یضربوا، ولم یغزوا، ولم یرموا، ولم یرزوا۔ ودر واحد مؤنث حاضر گوئی، اور واحد مؤنث حاضر کے اندر آپ کہیں گے لن تضربی، ولن تغزی، ولن ترمی، ولن ترزا، ولم تضربی، ولم تغزی، ولم ترمی، ولم ترزا۔ تو اب ان مثالوں کے اندر دو چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دوسری قسم ہے یعنی دوسرا اعراب ہے حالت نصب اور حالت جزم، فعل مضارع کی جو چوتھی قسم ہے صحیح یا معتل با ضمائر و نونہائے مذکورہ، حالت نصب و جزم میں نون کے حذف کے ساتھ، تو ان کے اندر آپ غور کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ان سب کے آخر میں سے نون ساقط ہے۔ ساقط کیوں ہوا؟ اس لیے کہ عامل ناصب اور عامل جازم آیا ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے، اس کی وجہ سے ساقط ہوا ہے۔ اور سب کے سب کو دیکھیں گے آپ، جو تینوں ہیں یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم، تینوں حالتوں میں دیکھیں گے کہ جتنے بھی فعل مضارع آئے ہیں، فعل مضارع کے صیغے آئے ہیں، وہ صحیح یا معتل، یا تو صحیح یا معتل ہیں، یا تو ان کے آخر میں حرف علت موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ضمائر بارز بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آخر میں نون اعرابی بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چار قسمیں تھیں۔ اب ہم ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں، اور یہ نقشہ ہے ایک کتاب سے ہم نے لیا ہے، اور اس نقشے کے اندر جو اعراب بتائے گئے ہیں ان کو مختصر اور خلاصے کے طور پر لکھا گیا، اس کو آپ پڑھ لیں۔ تو اقسام فعل مضارع باعتبار اعراب، اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کے اقسام، تو پہلی قسم کا نام ہے مفرد صحیح مجرد الضمائر بارزہ، اس کا اعراب ہے حالت رفع میں جمع لفظی کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، حالت جزم میں سکون لام کے ساتھ۔ سکون لام، لام سے مراد لام کلمہ ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ دوسری قسم کا نام ہے مفرد معتل واوی و یائی مجرد الضمائر بارزہ، اس کا اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت فتح میں، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جزم میں سکون حذف لام کے ساتھ۔ تیسری قسم کا نام ہے مفرد معتل الفی مجرد الضمائر بارزہ، اس کا اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جزم میں حذف لام کے ساتھ۔ چوتھی قسم کا نام ہے صحیح یا معتل مشتمل بر ضمائر بارزہ، اور ساتھ میں اس میں نون اعرابی بھی ہوتے ہیں اور نونہائے مذکورہ، اس کا اعراب ہے حالت رفع میں اثبات نون اعرابی کے ساتھ، حالت نصب میں اسقاط نون اعرابی کے ساتھ، اور حالت جزم میں بھی اسقاط نون اعرابی کے ساتھ۔